اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ اس لیے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، سو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو کشتی میں ان کی معیت میں تھے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ اندھے یعنی بے بصیرت لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر یعنی دعوت حق کی مخالفت و مزاحمت کر رہے تھے کہا، اے ہود، بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں قد و قامت اور قوت کو مزید بڑھا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالو کہا، اجئتنا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لنعبد اللہ وحدہ کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، اسی کو اپنا مقصود بنا لیں، محبوب بنا لیں، مطلوب بنا لیں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور چھوڑ دیں ان ہستیوں کو جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے۔ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ پس لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ پیغمبر نے کہا، قد وقع یقیناً واقع ہو چکا ہے، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن وغضب عذاب اور غصہ، اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء سمیتموہا ان ناموں پر جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود مقرر کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، یعنی جو شریک تم نے بنائے ہوئے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کے لیے میرے ساتھ جھگڑتے ہو۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ نے تو کوئی اس پہ دلیل نہیں نازل کی، یعنی وہ جھوٹے ہیں، سچے معبود نہیں ہیں۔ فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا یعنی آپ کو میں نے کہا قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں ہم نے اپنی تصویر دیکھنی ہے۔ جو تقریباً جو حالات یعنی جو سلوک پیغمبروں کے ساتھ گزشتہ قوموں نے کیا، وہی سلوک ہم آج کر رہے ہیں سامعین کرام، اگرچہ ہمیں اس کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ اب جو پہلی آیت ہے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اس میں قوم کہہ رہی ہے کہ دیکھو اے پیغمبر، جو تم تو عجیب بات کر رہے ہو، ہمارے سارے جو ہمارے مقاصدان باطل ہیں، معبودان باطل ہیں، تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ان سب کو ہم ترک کر دیں اور ایک کو معبود، مقصود، محبوب بنا لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارا بھی طریقہ تھا، جو آباء و اجداد ہمارے گزر چکے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ قوم نے صاف جواب دے دیا اپنے پیغمبر کو کہ ہم تمہاری دعوت کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، تم لے آؤ، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ۔ آج سامعین کرام، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ انکاری ہے ایک اللہ کو اپنا مقصود، مطلوب، محبوب بنانے سے انکاری ہے۔ اگرچہ یعنی لوگ مبلغین حق جو ہیں ان کو کہتے رہتے ہیں، لیکن ایک اللہ کو اپنا مقصود، معبود، محبوب بنانے سے یہ قوم انکاری ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اور بڑی تعجب کی بات سمجھتے ہیں کہ بھئی کیسے ہم اللہ ہی کو، بس ایک ہی اللہ کو پکاریں، دیگر ہستیاں یہ تو ہیں ہمارے نفع دینے والی ہے، سونا چاندی ہے، دولت کے انبار ہیں، یہ ساری ہماری مدد کر سکتے ہیں،
یہ تعلقات ہیں ہمارے، یہ ہماری حیثیت ہے، یہ سب میرا کاروبار ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، یہ سارے میرے میں انہی کے لیے جیتا ہوں۔ سامعین کرام، کچھ مختلف صورتحال نہیں ہے۔ اکثر آپ دیکھیں نا، جو بچے والے ہوتے ہیں میری طرح بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اب تو ہم بس اپنی اولاد کے لیے زندہ ہیں، اب انہی کو اپنی جگہوں پر پہنچانا ہے اور ان کو سیٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے بیٹے زیادہ ہیں تو بس انہی کی اس کو باپ کو اسی کی فکر ہے کہ بس ان کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے اور اونچے عہدوں پر اور بڑے کاروبار میں ان کو، تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اور تاکہ بس خوش رہیں۔ تو یہ جھوٹے معبود جو ہیں یہ ہم نے بھی بنا لیے ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور یعنی حقیقت میں ہم اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو مقصود نہ بنا کے، معبود نہ بنا کے، محبوب واحد نہ بنا کے اللہ کے غصے کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اور یقیناً ہم مستحق ہو چکے ہیں، جو دوسری آیت ہے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب۔ پیغمبر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ تمہارے پر تو اللہ کا غصہ اور اس کا عذاب اور غضب واجب ہو گیا ہے، اور پیغمبر کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے جو معبود ہیں ان کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی حقیقی وجود ہی نہیں ہے، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے تم نے اگر نہیں ماننی میری بات، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، فانتظروا انی معکم۔ یہ تھوڑا سا بیان تھا جو میں نے کرنا تھا۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا۔ اب کیا ہوا؟ پیغمبر کی دعوت کو قوم نے جھٹلا دیا، اب عذاب واقع ہو چکا تھا ان پہ، اب صرف اس کا ڈیٹ تھا، ٹائم تھی۔ جب وہ ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے نجات دے دی اس کو، والذین معہ برحمت منا، اور وہ لوگ جو کے ساتھ تھے، یعنی جو مومن ہو گئے تھے، اپنی رحمت سے ان کو نجات دے دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کاٹ دی میں نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلائیں میری آیات، میرے احکامات کو جھٹلایا، مجھے اپنا معبود کرنے سے تسلیم نہ کیا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور یہ جو تھے ایمان لانے والوں میں سے نہ تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ قوم سمود کے پاس میں نے بھجوایا رسول بنا کے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی۔ دیکھیں جب یہ بندگی ما لکم من الہ غیرہ، یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں معبودان باطل تو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں، پیسہ اور دنیا کی طرف ہم نے رخ کیا ہوا ہے۔ یہ گزشتہ اقوام میں بھی یہی تھے کہ انہوں نے ظاہر کی طرف رخ کیا ہوا تھا اور جھوٹے معبود گھڑ لیے تھے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، ہم نے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب بنا لیا، اسی کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ بندگی اللہ کی اور اس کو معبود بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اللہ کو اپنا مقصود واحد بنا لو۔ جب مقصود واحد وہ بن گیا، پھر اس کی کہنا ماننے کی ضرورت ہوگی، اس کی اطاعت اور بندگی کی ضرورت ہوگی، تو اسی کو اپنا معبود بھی بنا لو، اسی کو اپنا محبوب بھی بنا لو، اسی کو اپنا مطلوب بھی بنا لو۔ یہ مطلب ہے اللہ کی بندگی کرنے کا۔ اعبد اللہ، صرف اللہ کو اپنا مقصود واحد بنا لو، یعنی دنیا کی طرف سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ پھیر لو۔ انی وجہت وجہی للذی فطرنی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا یہ نوٹ کر لیں، یہ بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اور کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے تمہارا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔
حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن یہ تمہارے لیے نشانی ہے، فذروہا چھوڑ دو اسے، تأکل فی ارض اللہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء اور اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، تکلیف نہ دینا، فیأخذکم عذاب علیم پس تمہیں آ لے گا دردناک عذاب۔ سامعین کرام، قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے تاریخ میں آیا ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر سے معجزہ مانگا کہ تم کوئی معجزہ ہمیں لے آؤ تاکہ ہم مان لیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، انہوں نے پیغمبر نے پوچھا کہ بھئی تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو بڑا پتھر ہے یہ ابھی شق ہو جائے اور ابھی اس میں سے گاون حاملہ اونٹنی نکلے اور اس کے اسی وقت بچہ پیدا ہو۔ پیغمبر نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور ایسا ہو گیا۔ پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے یہاں نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ یعنی پھر پیغمبر نے کہا کہ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن پھر مہلت اور اس کے بعد پھر عذاب آ گیا۔ بہرحال وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، تم یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں سکونت ٹھکانہ، بوا ٹھکانہ دیا، زمین میں سکونت بخشی، تتخذون من سہولہا قصورا، تم اس کے نرم میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو، وتنحتون الجبال بیوتا اور پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے ہو، فاذکروا آلاء اللہ پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اللہ، یہ پڑھ لیں سامعین کرام، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ۔ اللہ، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم
هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اللہ، اب ترجمہ سنا دیجئے. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انہوں نے کہا اے پیغمبر، کیا تم آئے ہو اس لیے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی شروع کر دیں، ونظر اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کو پوچھتے آئے ہیں ہمارے آباء و اجداد؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. انہوں نے کہا، پیغمبر نے کہا، بے شک واقعہ ہو گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غصہ. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود ہی رکھ لیے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے؟ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، پس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ عذاب کا انتظار کرتا ہوں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. بس میں نے نجات دے دی اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور جڑ کاٹ دی میں نے ان لوگوں کی جنہوں نے میرے احکامات نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف میں نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھجوایا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم، بندگی کرو اس اللہ کی کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی نشانی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ. یہ اونٹنی ہے اللہ کی، تمہارے لیے نشانی ہے. فذروھا، چھوڑ دو اس کو. تأکل فی ارض اللہ، کھائے پیے اللہ کی زمین میں. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم.
اور اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں۔ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا۔ تم زمین کے میدانی حصوں میں اپنے لیے محل بناتے تھے اور پہاڑوں میں اپنے لیے گھر تراشتے تھے۔ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. They said, "Did you come to us to make us worship God alone, and abandon what our ancestors used to worship? Then bring us what you threaten us with, if you are truthful." قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. He said, "Condemnation and wrath have befallen you from your Lord. Are you arguing with me over names, which you and your ancestors invented, for which God sent down no authority? Just wait. I am waiting with you." فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. So we saved him and those with him, by mercy from us, and we cut off the roots of those who rejected our revelations and were not believers. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. And to Thamud, their brother Salak, he said, "O my people, worship God. You have no God other than Him. Clarification has come to you from your Lord. This she-camel of God is a sign for you. So leave her to graze on God's earth, and do her no harm, lest a painful penalty seizes you." واذكروا إذ جعلكم خلفاء من
بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. And remember how he made you successors after Ad, and settled you in the land. You make for yourselves mansions on its plains, and carve out dwellings in the mountains. So remember God's benefits, and do not roam the earth corruptingly. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.